السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ لوگوں کو خلاصہ قرآن نہیں ملا کاموں کی مشغولیت کی وجہ سے، کیونکہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ اتنا مشغول میں رہتا ہوں کہ بس نہ ہی پوچھیں آپ۔ تو جیسے تیسے کر کے رات کو ہی ساری ریکارڈنگز وغیرہ میں کر رہا ہوں آج، تاکہ کل آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملیں۔ تو آج ہم لوگ جانیں گے 25ویں پارے کا خلاصہ، اور انشاءاللہ آج شام کو ہی آپ کو مل جائے گا 26ویں پارے کا خلاصہ۔ 25واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے وہ شروع ہو رہا ہے الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ پھلوں کو نکالنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے، ہاں دنیا والے بھی جانتے ہیں، لیکن وہ مشینوں کے ذریعے جب پوری طریقے سے بچہ وجود میں آ جاتا ہے تب وہ جانتے ہیں۔ لیکن جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تب کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اور اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ آخرت کے میدان میں مشرکین مکہ اور مشرکین کفار ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جن کو تم معبود قرار دیا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ کہیں گے اللہ تو ہی معبود ہے ہمارا، لیکن اس وقت ان کا اقرار کرنا کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات، بلکہ یوں کہوں کہ جو آج ہم سائنس دیکھ رہے ہیں، آج جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سائنسی چیزیں، میڈیکل لائن سے جتنی بھی چیزیں، 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرما دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان کو دکھائیں گے، کہ ان کو دنیا والوں کو دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں، کائنات میں بھی اور خود ان کے اندر بھی۔ آپ دیکھیے کہ سائنس نے جو تحقیق کی ہے اس پر جب آدمی اس کو جب پڑھتا ہے، اور کائنات پر جو ریسرچز ہو رہی ہیں جب ان کو وہ جانچتا ہے، سمجھتا ہے، تو حیران ہو جاتا ہے کہ کائنات ایسی منظم طریقے سے سیٹ کی گئی ہے، اتنی بڑی کائنات، بلیک ہولز ہے نا، اور نہ جانے کیا کیا پوری کائنات کے اندر ہے، برہمنڈ کتنا بڑا ہے کہ اس سے باہر ہی کوئی نہیں جا سکتا۔ سمندر پر الگ ریسرچز، جانوروں پر، مچھلیوں پر، چرند پرند درند حیوانات، اور میڈیکل سائنس نے جو ریسرچ کی ہے انسان کی باڈی پر، آنکھ پر ایک مسلسل ریسرچز اب تک چل رہی ہیں، کان پر، ایک ایک پارٹ پر، کہ اگر آدمی غور کرے تو وہ کہنے کو مجبور ہو جائے کہ اتنا شاندار نظام، اتنی شاندار چیزیں ایسی کہ بس اس کا جیسا کوئی دوسرا بن ہی نہیں سکتا، یہ بغیر کریٹر کے تو وجود میں اتنا شاندار نظام نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان لوگوں کو بتائیں گے اس کائنات میں، اور خود ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کیسی نشانیاں کہ انسان اگر غور کرے تو حیران رہ جائے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ضرور ان تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ جو آج کے سائنسی انکشافات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں اسلام ہی کی دین ہے۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے زیادہ تر جو سائنسداں گزرے ہیں شروع کے، وہ سب مسلمان ہی تھے۔ تو سائنسی علوم کی طرف اشارہ قرآن مجید میں کیا گیا کہ ایسے ایسے ہوگا، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا ذریعہ ہوں گی۔ بلیک ہولز کے بارے میں آپ پڑھیں، برہمنڈ کے بارے میں پڑھیں، سورج کے بارے میں پڑھیں، چاند کے بارے میں پڑھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے یار، کتنا بڑا سورج یار، اور مطلب سورج پہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، چاند پہ تو پہنچ بھی گئے، سورج پہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ چلیے، تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ پھر سورہ شورا شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں چونکہ شورا لفظ آیا ہے تو اس لفظ کی مناسبت سے اس پوری صورت کا نام سورہ شورا کر دیا گیا۔ یہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، حا میم عین سین قاف، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ سورہ شورا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ یہ جو مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی، کفار، یہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، آخری پیغمبر کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو یہ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات بتا رہے ہیں نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دین کا طریقہ اور ان پر وحی کا طریقہ بھی ایسے ہی تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی آئی اور جو آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ بھی یہی تھی۔ تمام پیغمبروں کی تعلیمات اور تمام پیغمبر پر وحی کا طریقہ بالکل ایسے ہی تھا۔ تو یہ جو اسلام ہے نا، یہ وہی پیغمبروں کی تعلیمات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دی تھی وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے۔ تو اب مشرکین مکہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایسا کیوں ویسا کیوں، تو یہ جو ہے نا اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دین کی طرف بلاتے رہیں، بس آپ کا کام ہے ان کو دین کی طرف بلانا، دین کی باتیں سمجھانا۔ آپ باقی ان کے چکر میں مت پڑیے کہ آپ ان کے پیچھے لگے رہیں، آپ جو ہے نا ان کی وجہ سے کوڑتے رہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے سچی کتاب اور میزان نازل فرمایا، اور لوگوں کو کیا معلوم کہ قیامت بالکل آنے ہی والی ہے۔ اور جو لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دیکھ لیں گے جلدی کہ کیا ہونے والا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، تو ان کا کیا بہترین انجام ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور تمہارے ہر عمل کا اس کو مکمل علم ہے۔ جو لوگ بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو خوب پھیلا دیتا تو لوگ زمین میں سرکشی پر آمادہ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی توبہ کے قبول کرنے کو بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر ایمان والوں کی کچھ اچھی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور توکل اختیار کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تمام بڑے گناہوں سے اور خاص طور سے بے حیائی کے کاموں سے بہت دور رہتے ہیں، اور غصے کے وقت میں اپنے اوپر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہیں، وہ درگزر کرنے سے کام لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کی بات ماننے والے اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسی شورا کے لفظ پر اس صورت کا نام ہے۔ اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی جو ہر مسلمان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ساری کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی بیٹیاں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی اس کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ تمام کے تمام جو فیصلے ہیں یہ اللہ کے ہوتے ہیں، اس میں انسان کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اس اللہ کا علم اور اس کی قدرت سب سے زیادہ ہے، اللہ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا۔ تو ہمیں یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ کوک باندھ دی، کوک پر جادو کر دیا، بندش لگا دی کوک پر، اب اولاد ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیا فرمایا؟ اولاد دینے والا میں ہوں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی۔ کتنے پیغمبر ایسے گزرے کہ ان کے اولاد بڑھاپے میں ہوئی ہے، تو اللہ ہی ہے اصل میں۔ تو یہ جو ڈرامہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ کسی کی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ صاحب وہ کوک بندی ہوئی ہے، غلط بات ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب آپ کی جیب سے پیسہ نکلوانے کے طریقے ہیں۔ اور اللہ نے آگے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے آمنے سامنے روبرو ہو کر گفتگو کر سکے۔ اللہ سے تو پردے کے پیچھے گفتگو ہوتی ہے۔ اس اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک اس طرح آتا ہے
کہ یا تو وحی کے ذریعے کہ پیغمبر کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے پیغمبر کو، یا پھر پردے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، یا پھر کوئی فرشتہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے درجوں کو بھی بتایا کہ ایک وحی کا درجہ یہ ہے کہ دل میں کوئی پیغمبر کے بات ڈال دی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات فرماتا ہے، کلام فرماتا ہے، دوسرا یہ کہ فرشتہ آ کے پیغمبر کو کچھ بتا دیتا ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے اور وہ بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ آگے شروع ہو جاتی ہے سورہ الزخرف۔ زخرف یہ بھی ایک لفظ آیا ہے، زخرف، تو اس پر اس سورت کا نام ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی تعریف کو بیان فرمائی، اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، اپنی قدرت کو بیان فرمایا، فرشتوں کی دعائیں بیان فرمائی ہے نا، لیکن ایک بڑی اہم بات یہ بیان فرمائی آگے، اہم یقسمون رحمت ربک۔ مشرکین مکہ اور کفار یہ اعتراض کرتے تھے نا کہ ارے بھائی پیغمبر آپ کو ہی کیوں بنا دیا گیا ہے، اس کو بنا دیتے، اس کو بنا، آپ کو ہی پیغمبر کیوں بنایا گیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نبی بنانے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مطلب مال و دولت جیسی بے حیثیت چیز، دنیا کی جو حیثیت ہے وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اتنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت ان کو کیوں ملی، اس کو کیوں نہیں ملی، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا۔ تو نبوت اور رسالت یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے نا۔ تو جب نبوت تو اللہ کی خاص رحمت ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام فرمایا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ نے مال و دولت انسانوں کو ان کی مرضی کے مطابق نہیں دیا، بلکہ اللہ نے خود تقسیم فرمایا ہے، یہاں تک کہ انسان چاہ کر بھی مالدار نہیں بن پاتا، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ مال و دولت جیسی بے حیثیت چیز کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں دی، بلکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ دنیا میں مال و دولت کے جو ذریعے ہیں وہ انسان خود چوز کرتا ہے، لیکن اللہ نے ڈفرینٹ طبیعتیں لوگوں کی بنائی ہیں۔ سب ایک ہی جیسے ہوتے تو دنیا کا نظام نہیں چل پاتا، کوئی چھوٹے بھی کام کرتا ہے، کوئی بڑے کام کرتا ہے، کوئی بڑے کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے انڈر میں چھوٹے کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، سمجھ لو اچھے طریقے سے کہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی خداوندی رحمت کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مال اور دولت تو ایسی بے وقعت اور بیکار چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کے لالچ اور حرص کی وجہ سے کافر ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں، مشرکین مکہ کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، یہاں تک کہ ان کی مسیریاں اور تخت سب سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ ارے چاندی تو بہت دور کی بات ہے، سونے کا بنا دیتا، اس لیے کہ یہ سب سونا، چاندی، دنیا سب بیکار کی چیزیں ہیں اور یہ صرف اور صرف دنیا کا ایک سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ نبوت تو اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں تاکہ تم جیسے نالائق سمجھ سکے کہ سب کچھ اللہ کی قبضہ قدرت میں، ورنہ اللہ تو چاہے تو سونے اور چاندی کا سب بنا دے، لیکن اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ قیامت ایک دم سے آ جائے گی اور بڑی ہولناکی والا وہ دن ہوگا، ہے نا، اور مجرم لوگ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جنتی لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر یعنی مبارک رات میں نازل کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انسانیت کو آگاہ کرنے والے تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ہر حکیمانہ فیصلہ پورے طریقے سے طے ہو جاتا ہے، اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کئی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر قیامت کا ذکر فرمایا، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، کہ ہر ایک کو قیامت کے دن کا سامنا کرنا ہے۔
ایک ایسا حساب و کتاب کا دن جس دن کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی رشوت کام نہیں آئے گی، اور کوئی بغیر اللہ کی مرضی اور اس کی رحمت کے دوسرے کی مدد بھی نہیں کر پائے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کو پیاس لگے گی تو ان کو زقوم کا درخت کا جو تیل ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، وہ پلایا جائے گا جو ان کے پیٹ میں جا کے جوش مارے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس مجرم کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، بیچوں بیچ میں ڈال دو اس نالائق کو۔ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ او مجرم، لے اس عذاب کا مزہ چکھ، تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عزت دار اور طاقتور سمجھتا تھا، سارے مجرموں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور جہاں تک بات تقوی والوں کی ہے تو تقوی والے لوگ، جنتی لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہوں گے، مزے سے ایک دم۔ سورہ جاثیہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ جاثیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، حکومت دی، کتاب دی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کر دیا، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے پر چھیٹا کشی کرنے لگے اپنی خواہشات کی وجہ سے، اور پھر جلن، حسد اور اختلافات کی وجہ سے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اور یہ اختلافات ان کے اتنے بڑھ گئے کہ جو ان کے پاس حکومت تھی، نبوت تھی، کتاب تھی، سب کو انہوں نے تہس نہس برباد کر دیا۔ تو یہ 25ویں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ 25ویں پارے کا خلاصہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے لیے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔